کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی. یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان کو، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں، 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی. صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور
ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو.